الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم كيف تكفرون بالله کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تھے تم مردے فَأَحْيَاكُمْ پس زندہ کیا تمہیں ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر موت دے گا تمہیں ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر زندہ کرے گا تمہیں ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے هو الذی وہ ذات ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب ثم استوى إلى السماء پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف فسواهن 7 سماوات پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان وهو بكل شيء عليم اور وہ ہر چیز پر خبردار ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے
آمنت باللہ و بآیاتی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ان دو آیات میں اللہ رب العزت کے انعامات کا ذکر ہے۔ جن میں سے پہلی آیت میں ان نعمتوں کا ذکر تھا کہ جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا تھا کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی کی نعمت ہے، جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس لیے کہ زندگی ہوگی تبھی انسان ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اگر زندگی نہیں ہے تو پھر نعمتوں سے انسان کسی طرح بھی مستفید نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی وہ زندگی ہے، جو بن مانگے اللہ کی طرف سے دی گئی۔ تو اس انعام کا اللہ نے ذکر کیا کہ تم اس ذات کا، اس رب کا، اس کی ربوبیت کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جس نے جب تمہارا سرے سے کوئی وجود نہیں تھا تو تمہیں وجود بخشا اور تمہیں زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی کے بعد پھر تمہیں موت دے گا۔ تو زندگی کا ملنا یہ بھی انعام، اور زندگی کے ملنے کے بعد موت کا آنا یہ بھی انعام۔ موت کو بھی اللہ رب العزت نے انعام کے اندر ذکر کیا کہ جس طرح زندگی اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے، اسی طرح موت بھی نعمت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، اور موت ایسی چیز ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ایسا پل ہے کہ اس پل کو کراس کر کے ایک محبوب اپنے دوسرے محبوب سے ملتا ہے۔ موت نہ ہو تو اللہ سے ملاقات کیسے ہو؟ تو موت کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے ملتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حبب الموت، اے اللہ میرے ہر اس امتی کے دل کے اندر موت کی محبت ڈال دے جو میری رسالت کا قائل ہے، الی من یعلم انی رسولک، جو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، اس کے دل کے اندر موت کی محبت ڈال دے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، یہود نے جب یہ دعویٰ کیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے تو اللہ نے ہمارے اوپر انعامات کی، تو
اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے یا ایھاالذین ھادوا، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، تمہیں اگر یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے اور بڑے محبوب ہو اور لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ۔ اس لیے کہ جو اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، انہیں تو موت سے محبت ہوتی اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ تو اس نے فرمایا کہ اللہ کے انعامات میں سے یہ نعمت ہے کہ اس نے تمہیں زندگی دی، اور زندگی دینے کے بعد تم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، موت دینے کے بعد دوبارہ پھر تمہیں زندگی دے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ تو اس آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا کہ جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، زندگی کی نعمت۔ اب دوسری آیت میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زندگی دے دی، اور اس زندگی کو دینے کے بعد جو زندگی کی ضروریات ہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہاری ان تمام ضروریات کا انتظام کیا۔ خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ تو اللہ نے زندگی دینے کے بعد اس زندگی کو گزارنے کے لیے جن ضروریات کی ضرورت تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ اللہ نے اس کائنات کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے کہ جس رب نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے 6 دنوں کے اندر اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اتوار کے دن سے یہ کائنات بننی شروع ہوئی، اور اس کائنات کی بننے سے پہلے صرف اللہ کا عرش موجود تھا اور پانی موجود تھا۔ رب العالمین کا عرش پانی کے اوپر تھا، اور جب رب العالمین نے یہ چاہا کہ باقی کائنات کو پیدا کیا جائے، تو اس پانی سے دھوئیں کو اٹھایا، اور یہ دھواں مادہ ہے آسمانوں کی پیدائش۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی پیدائش کی طرف جبکہ وہ دھواں تھا۔ تو فرمایا کہ اتوار اور سوموار، یکشنبہ اور دوشنبہ، ان 2 دنوں کے اندر اللہ نے آسمان کا مادہ اور زمین کا مادہ پیدا فرمایا، اور 7 زمینیں بنا دی، اور یہ زمین مچھلی کے اوپر ہے، مچھلی پانی میں ہے، اور پانی صفات پر ہے، صفات فرشتے پر ہے، فرشتہ چٹان پر ہے، اور چٹان ہوا پر۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانا چاہا تو ہوا کو یہ حکم دیا کہ وہ زور سے چلے۔ ہوا چلی، اور ہوا کی چلنے کی وجہ سے سمندر کے اندر لہریں اٹھی، لہریں آپس میں ٹکرائیں، اس سے تپش اور گرمائش پیدا ہوئی، اس گرمائش نے دھوئیں کی شکل اختیار کی، اور یہ دھواں اوپر کو اٹھا،
اور اس دھوئیں سے پھر آسمانوں کی تخلیق ہوئی۔ تو اتوار کے دن فرمایا کہ اس دھوئیں کو اٹھایا گیا اور پھر پانی کو خشک کیا گیا، اس سے 7 زمینیں بنی سوموار کے دن۔ پھر اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کا سلسلہ قائم کیا، جنگلات کا سلسلہ قائم کیا، اور مغل کے دن نباتات اور زمین کے اندر جتنی پیداوار ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے رکھا، اور اس کا ذکر اللہ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا۔ میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو، الذی خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دنوں کے اندر زمین کو پیدا کیا، اور تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہ تو رب العالمین ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، تو 2 دنوں میں اس زمین کی پیدائش ہوئی، اتوار اور سوموار کے دن۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اب اس زمین کے اندر جب حرکت پیدا ہوئی، مچھلی کی حرکت سے زمین کے اندر جب حرکت پیدا ہوئی، تو اللہ نے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اس کے اوپر پہاڑوں کو لاد دیا تاکہ اس کی حرکت سکون کے اندر تبدیل ہو جائے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان باقی 2 دنوں میں پہاڑوں کو پیدا کرنے کے بعد اس میں برکت رکھی، یعنی پیداوار کی ساری چیزیں جو کہ انسانوں کی ضرورت کے لیے کام آ سکتی تھی وہ سب اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس کے اندر اللہ نے رزق کو مقدر کیا، رزق کا سامان رکھا۔ فی 4 ایام، یہ سارا نظام 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، پہلے دن اللہ رب العزت نے دھواں پیدا کر دیا، دھواں آسمان کی طرف اٹھ گیا، اوپر کی طرف اٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد زمین کو سارے مراحل کو پورا کیا، اور 4 دنوں کے بعد 5ویں دن یعنی جمعرات کے دن ثم استوى إلى السماء، اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہی دخان، اس وقت آسمان کا وجود نہیں تھا بلکہ وہ دخان اور دھوئیں کی شکل میں موجود۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اللہ رب العزت نے اس دھوئیں سے 7 آسمان بنا دیے، اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ائتيا طوعا او كرها، خوشی سے آ جاؤ یا زبردستی۔ قالتا اتینا طائعين، دونوں نے عرض کیا اللہ ہم نے اطاعت اختیار کی اور ہم خوشی سے آئے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، 2 دنوں میں اللہ نے 7 آسمان بنا دیے۔ وَأَوْحَى بِكُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، جمعرات کے دن 7 آسمان بنائے گئے، جمعے کے دن آسمان کو برابر کیا گیا، اس کے اندر ستارے رکھے گئے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو اللہ رب العزت نے ستاروں کے ساتھ مزین کیا، اور ان 7 آسمانوں کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹیاں عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے 6 دنوں کے اندر اللہ نے اس کائنات کو پورا کیا، اتوار کے دن سے لے کر کے جمعہ کے دن تک، اور پھر جمعہ کے دن آخری ساعت میں مغرب سے پہلے اللہ نے عصر اور مغرب کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ جو 6 دن تھے اس وقت اس طرح کے دن نہیں تھے جو آج کے دن ہیں، 24 گھنٹے کا دن۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن 1000 سال کے برابر۔
تو گویا 6000 سال میں تدریجی طور پر اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ قادر تھا اس بات کے اوپر جو مالک کن فیکون ہے کہ ایک دم سے سب کچھ پیدا فرما دیتا، لیکن فرمایا کہ اس میں حکمت ہے اور یہ سبق ہے کہ جو بھی کام کرنا ہو اس کے اندر جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ آہستہ اور تدریجاً ہر ایک کام انسان کو کرنا چاہیے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کرنا، الوقار من اللہ، وقار بردباری یہ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ تو اللہ نے 6 دنوں کے اندر اس کائنات کو پیدا کیا، ہفتے کا دن جو ہے وہ خالی۔ تو فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے 6 دنوں کے اندر اس کائنات کے نظام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ نظام کس لیے پیدا کیا؟ یہ سب کا سب اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا ہوا، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تمہارے لیے۔ ارض و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ساری کی ساری کائنات یہ اس انسان کی خدمت کے لیے۔ الا ان الدنیا خلقت لکم، اے انسانوں اس دنیا کو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ وَإِنَّكُمْ قَدْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ دنیا یہ ساری تمہارے لیے ہے، لیکن تم اس دنیا کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تمہاری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد